حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو حجاج بن یوسف نے کس کے کہنے پر شہید کروایا اور کس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، جبکہ مدینہ منورہ میں جن صحابہ کرام نے یزید کی غیر مشروط اور صدقے دل سے مسلمانوں کو فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچانے کی غرض سے بیعت کی تھی، ان میں سر فہرست نام بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔ بلکہ یہی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ میرے اہل خانہ میں سے جو بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا یا فسخ کرے گا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے خلاف نہ تھے، لیکن پھر بھی بنو امیہ نے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور سفاک حجاج بن یوسف کے ذریعے کیوں شہید کروا دیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان جو لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں، عبداللہ بن عمر ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتخاب خلیفہ کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو بھی مجلس شورا قائم کی جائے گی، عبداللہ بن عمر بحیثیت مشیر شریک ہوں گے، یعنی صرف مشورہ دے سکتے ہیں لیکن خلیفہ نامزد نہیں کیے جا سکتے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ میں سے کس کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف تھا، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی رائے تھی کہ جب تک کسی شخص پر لوگوں کا اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن المستدرک الحاکم نے غسان بن عبد الحمید کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ وہ ان کے ساتھ خانہ جنگی میں شریک نہیں ہوں گے، اور جناب امیر نے ان کو اس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد جب یزید بن معاویہ تخت حکومت پر بیٹھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اختلاف امت کے فتنے سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی اور فرمایا کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اگر شر ہے تو پھر ہم نے اس پر صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ والوں نے واقعہ کربلا کے بعد یزید کی بیعت کو توڑا تو آپ نے اس فتنہ سے بچنے کی خاطر اپنے اہل و عیال کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر خدا اور رسول کی بیعت کی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا ایک ایک جھنڈ کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فریب کاری ہے اور یہ فلاں کی فریب کاری ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے لیے شرک کیا جائے، کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پر خدا اور اس کے رسول کے لیے بیعت کر لے اور پھر اس کو فسخ کر دے یا توڑ دے۔ اس لیے تم میں سے کوئی شخص بھی فسخ بیعت میں حصہ نہ لے۔ اگر کسی نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت کو توڑ دیا تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت عبداللہ بن عمر نے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر نہیں کی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمر بن عاص کو عبداللہ بن عمر کے پاس ان کا عندیہ اور مشورہ لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے جا کر دبی زبان سے اس کا اظہار کیا اور اس کے عوض ایک رقم خطیر پیش کرنا چاہی۔ رشوت کا نام سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے کانپ اٹھے اور اسی وقت عمر بن عاص کو کھڑے کھڑے اپنے گھر سے نکال دیا۔ یزید بن معاویہ کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ ہوا، مگر اس کی خلافت صرف 3 مہینے تک چل سکی، اس کے بعد وہ خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ اب اس کی وفات کے بعد ایک طرف تو مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق، حجاز و یمن کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ دوسری جانب شام میں مروان بن حکم نے اپنی بیعت لی۔ گو اکثر اسلامی ممالک عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مائل تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کو بازیچہ اطفال سے زیادہ وقت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ انہی کے زمانے میں جب فریقین میں جنگ برپا تھی تو ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ فتنے کو روکنے کے لیے لڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب فتنہ درپیش تھا تو ہم لڑے۔ فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو
کفار اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے خدا کی کھلم کھلا عبادت کر سکیں۔ اب یہ خانہ جنگی جہاد نہیں ہے بلکہ بادشاہی اور تخت کے لیے لڑائی ہے۔ مگر جب عبد الملک بن ولید کی طرف سے حجاج عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ گیا اور خانہ کعبہ کے ایک حصے کو اپنے گولوں کا اور پتھروں کا نشانہ بنایا تو عبداللہ ابن زبیر سخت برہم ہوئے اور اپنی برہمی کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ 74 ہجری میں 83 یا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ حج کے زمانے میں ایک شخص کے نیزے کی نوک جو زہر میں بھجائی گئی تھی ان کے پاؤں میں چبھ گئی یا چبھا دی گئی۔ یہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور یہی زخم ان کی موت کا باعث ہوا۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ حجاج بن یوسف کے اشارے سے ہی اس طرح سے زخمی کیے گئے۔ البتہ اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ المستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ میں منجنیق نصب کروائی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تو اس کا یہ فعل شنیع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناپسند ہوا۔ آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ حجاج بڑا فروختہ ہو گیا اور اس کے اشارے سے شامیوں نے عبداللہ ابن عمر کو زخمی کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرے۔ یہ حکم اس پر بہت شاق گزرا لیکن عدول حکمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے حجاج بن یوسف نے مجبوراً دوسرا طریقہ اختیار کیا اور عبداللہ ابن عمر کو زخمی کروا دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اتہام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تحریف اور تبدیلی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کی اس بات کی تردید کی اور فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں یہ مجال۔ مجمع عام کے سامنے ان کی یہ ڈانٹ اس کو بہت ناگوار گزری، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علانیہ کوئی برا برتاؤ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حجاج نے خفیہ انتقام لیا۔ ابن خلکان اور اسد الغابہ میں اس کے علاوہ دو روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا اور اس کو اس قدر طول دے دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہوتا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جی میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوڑ ڈالوں۔ فرمایا تجھ کو کوتاہ بین سے یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ تو ایسا کر گزرے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا تھا کہ تمام مناسک حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات میں اور دوسرے مواقف سے بغیر حجاج کا انتظار کیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی فرعونیت کب تک اس بات کو گوارا کرتی، مگر عبد الملک کے حکم سے مجبور تھا، اس لیے عبداللہ ابن عمر کی جان کا خواہاں ہو گیا۔ ابن عبد البر نے الاستیاب فی المارتف الصحاب میں بھی یہی دونوں روایات نقل کی ہیں۔ اگرچہ ان دونوں روایاتوں کی صورت میں واقعہ میں اختلاف ہے مگر تضاد نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو درست یا غلط کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات یکے بعد دیگرے رونما ہوتے رہے ہوں مگر حجاج بن یوسف ضبط کرتا رہا ہو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کی کوئی ایک بھی نہیں چلتی تو وہ اس کو مطلق دھیان میں نہیں لاتے، تو اخیر میں حجاج بن یوسف نے سوچا کہ آپ کا قصہ ختم کر دیا جائے، لیکن علل اعلان وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے صورتحال یہ نکالی کہ اپنے آدمیوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ وہ حج کے موقع پر جب لوگوں کا ازدحام اور رش ہوتا ہے تو مسموم یعنی زہر سے بجھے ہوئے نیزے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو خراش دے دیں۔ اس ازدحام میں زخمی کرنے والا بھی گرفتار نہ ہو سکے گا اور زہر کے اثر سے عبداللہ ابن عمر کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا جب آپ بیمار ہوئے تو حجاج بن یوسف عیادت کرنے کے لیے اور مزاج پرسی کے لیے آیا اور کہنے لگا کاش مجھ کو ملزم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عبداللہ ابن عمر نے ہمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر کہتے ہو کہ میں مجرم کو قتل کر دیتا، نہ تم حرم میں اسلحہ باندھنے کی اجازت دیتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف
یوسف خاموش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات پانے کی بہت تمنا تھی، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت نہ دینا، اور اپنے صاحبزادہ سالم سے وصیت بھی کی تھی کہ اگر میں مکہ مکرمہ میں ہی مر جاؤں تو حدود حرم کے باہر دفن کرنا، کیونکہ جس زمین سے ہجرت کی پھر اسی میں پیوندے خاک ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وصیت کے چند دنوں بعد سفر آخرت کیا اور علم و عمل و کا یہ آفتاب تابہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔